أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربك ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 55, 56 اور 57 کا مضمون ہے. پیچھے ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بیان کی کہ ہم نے 2 قسم کے پانی بنائے. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پانی ہے. وھذا ملح اجاج، یہ کھارا پانی ہے. وجعل بینہما برزخا، ان کے درمیان پردہ بنایا. وحجرا محجورا، اور ایسی چیز بنائی کہ وہ ایک دوسرے کو پار نہیں کر سکتے. حجرا محجورہ کا ترجمہ ایک دوسرے کو پار نہ کرنا ہے. اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کی بے وفائی اور انسان کی بے اعتنائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اسی کے اوپر چلتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے اس پہلو کی نکیر تو کی ہے لیکن بے عزتی نہیں کی. اس پہلو کی نکیر ضرور فرمائی لیکن بے عزت نہیں فرمایا. ہم سے جو اختلاف رکھتا ہے ہم اس کو بے عقل، بے وقوف، گھٹیا، جو تھوڑے جرأت والے ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو تھوڑے شرم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں. وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن سمجھنے ضرور لگتے ہیں کہ یہ تو گھٹیا ہے، یہ تو فضول قسم کا انسان ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، تو بے وقوف ہے. اللہ رب العزت نے دیکھا کیسا خوبصورت ایک ردھم بنایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ مانے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا تو حکم دیا ہے کہ تم ان کی بیعہ کو مت گراؤ، یعنی ان کی گرجوں کو گرانے کی اجازت نہیں، ان کے مندروں کو توڑنے کی اجازت نہیں، ان کے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جہاں بت توڑے ہیں وہ غلبے کے وقت توڑے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں ان کی عبادت گاہوں کو گرانے کی اجازت نہیں دی. چنانچہ مندروں کو کسی نے بھی نہیں گرایا، ہاں البتہ بتوں کو گرایا تاکہ مسلمانوں کے عقیدے نہ بہک سکیں. مرتد کو مارنے کا حکم ہے لیکن جو کافر آپ کا پاسپورٹ لے کر آئے اس کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز میں آزاد چھوڑا ہے لیکن نکیر فرمائی، دلائل دیے ہیں، شکوہ فرمایا کہ دیکھو پیدا میں نے کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو. یہ زبان اتنی پیار والی ہے، زبان مقابلے کے اندر اتنے پیار والی ہے کہ ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے کے آؤ. یعنی اتنی خوبصورت اور محبت والی زبان مخالفت میں استعمال کی گئی ہے. تو یہ قرآن کرے گا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ. کہتے ہیں بھئی یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی نفع نہیں دیتا، جو ان کو کوئی نفع نہیں دیتا. وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّكَ ظَهِيرًا، اللہ کا لہجہ کتنا نرم ہے، لیکن وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، لیکن جو کافر ہے نا وہ اپنے پروردگار کے خلاف کمر باندھے ہوئے ہے، یعنی اپنی ضد پہ ڈٹا، دلائل نہیں دیکھ رہا، ضد پہ ڈٹا ہوا ہے، مقابلے پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کے دلائل نفرت پہ مبنی ہیں، اس کے دلائل وزن پہ مبنی نہیں ہیں. چنانچہ کفار جتنے بھی دلائل دیتے ہیں علمی بنیادوں پر کوئی سمجھدار انسان اس کو نہیں مان سکتا. کوئی دہری حضرات جو مثال دیتے کفار جو قرآن مجید پہ اشکال کرتے ہیں، آج تک کوئی ایسا اشکال نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکا ہو، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کا حل پیش نہ کیا گیا ہو، کوئی ایک ایسا نقطہ بھی نہیں ہے
جس کا اسلام کی طرف سے جواب نہ دیا گیا ہو، مسلمانوں کی طرف سے جواب نہ دیا گیا ہو۔ میرا تعلق چونکہ علمی فیلڈ سے ہے تو میرے سامنے اس طرح کی سی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ چونکہ قرآن و حدیث کی فیلڈ میں نہیں ہے، دین کی فیلڈ میں سارے ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہ آئی ہو۔ 1986 کے اندر مصر کے بہت سے علماء نے قرآن مجید کو چیلنج کیا تھا اور قرآن مجید کے اوپر طرح طرح کے اشکالات کیے تھے۔ یوسف نیشاپوری تھے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ دوسرے بہت سے علماء تھے، اور عرب کے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اور اس طریقے سے دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے جا کے ایسے مسکت جواب دیے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم 7 دن تک قرآن مجید پہ اشکالات کر سکتے ہیں، 7 دن تک ہم شریعت کے حوالے سے اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن 7 دن تو کیا وہ 7 گھنٹے بھی کھڑا نہ ہو سکے، 7 گھنٹے بھی اور 7 قسم کے سوال بھی نہیں کر سکے قرآن و حدیث کے اوپر۔ یعنی ایسے اصول مستنبت ہیں۔ یہ ابھی میں 1986 کی بات بتا رہا ہوں، یہ قرآن 43 برس ہو چکے نازل ہو چکا، اس کے کسی ایک نقطے کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر سکا۔ حجاج بن یوسف جب قرآن مجید کے نکات کے اوپر قرآن مجید کے نکات کے اوپر اور زبر و زیر کے اوپر کام کر رہا تھا، کیونکہ حضرت علی کے کچھ شاگردوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا کہ حضرت علی نے دیکھا کہ عرب کے غیر عرب جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں پریشان ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو حجاج بن یوسف نے حکومتی سطح پر اس کو باضابطہ کیا تھا۔ تو جب حجاج بن یوسف اس کو کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک واقعہ ہے قرآن مجید 16ویں پارے کے اندر ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے اور ان بستی والوں کی انہوں نے دیوار سیدھی کی، دیوار کی مزدوری کر کے دیوار سیدھی کر دی، اور دیوار سیدھی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی آپ ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کی دیوار سیدھی کہ ہمیں پیسے دو، تو پیسے دیں گے تو ہم کچھ پیسے لے کے کھانا کھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو جاؤ۔ پھر آگے بڑھے تو ان سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانا کھلا دو، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو ذکر فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا کا مطلب ہے انہوں نے انکار کیا، ان کو کھانا کھلائیں، اس بات کا انکار کیا۔ تو یہ لوگ آئے حجاج بن یوسف کے پاس، کہنے لگے کہ دیکھو جی آپ نے جو کچھ ہم سے لینا ہے وہ لے لو، جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، ہماری بستی والے بدنام ہو رہے ہیں، آپ بس ایسا کرو کہ فَأَبَوْا ہے، فَأَبَوْا کو ایک زبر کو آپ پیش بنا دو، فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُ، فَأَبُوا کا مطلب ہے ایکسپٹ کرنا، مان لینا، تو یہ آپ کر دو۔ اگر آپ پیش نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں، تو آپ با کے نیچے کا نقطہ ہٹا کے اوپر 2 نقطے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کر دو۔ اگر آپ زبر کو پیش نہیں بنا سکتے نہ بناؤ، لیکن با کا نقطہ ہٹا کے تا کے 2 نقطے لگا دو، یعنی صرف ایک نقطے کا اضافہ کر دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایسا میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا کہ ایک زبر زیر بدلی کیا جا سکے۔ تو قرآن مجید کے دلائل ایسے ہیں، ایسے مبرہن دلائل ہیں کہ ایک زبر اور ایک زیر اور ایک پیش اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت اتنے خوبصورت انداز میں دلائل دیتے ہیں، جبکہ کفار مقابلے میں صرف ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی دلیل ہے وہ زبردستی کی ہے، بالکل زبردستی کی ہے۔ ہمارے دین میں کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا تکلف نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل تو استنجے کے لیے زیادہ تر پانی استعمال، 90% سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ جو تھوڑے سے سینسیٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ پہلے ٹیشو پیپر استعمال کر لیجیے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کر لیا جائے، لیکن اگر ٹیشو پیپر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ سنت ایسی چھوٹ رہی ہے، صرف پانی سے استنجا کر لیا جائے کافی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں پانی نہیں ہوتا تھا، لوگ استنجے کے لیے ڈھیلا استعمال کرتے تھے۔ اب جب ڈھیلا استعمال کرنا ہے تو ڈھیلا استعمال کرنے میں یہ ہے کہ ڈھیلا بائیں ہاتھ سے استعمال کرنا ہے، اور اعضاء کو دائیں ہاتھ سے چھونا یہ مکروہ ہے، یعنی برا لکھا ہے کہ اعضاء کو دائیں ہاتھ سے نہ چھویا جائے۔ تو علماء کرام نے بڑی عجیب و غریب قسم کی تعویلات کی ہیں کہ بھئی ایسا کر لیا جائے کہ 2 انگلیوں میں ڈھیلا پکڑ لیا جائے اور 2 انگلیوں سے اعضاء کو پکڑ لیا جائے اور 2 انگلیوں سے ڈھیلے کو کر دیا جائے۔ تو مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقریر ترمذی میں بتایا کہ شریعت میں اس نوعیت کی کوئی تکلف نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اعضاء کو صحیح سے صاف کرنے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑ جاتی تو لگا لیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس طرح کا کوئی تکلف نہیں۔
تو ہماری شریعت ہمیں کسی مسئلے میں کسی بھی تکلف سے سخت منع کرتی ہے. جیسے ایک عورت ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں ایسا زخم ہے کہ اس کا اعضائے مستورہ کھل رہے ہیں، تو اب کیا ہے، اب جی بڑی پریشان ہے، شریعت نے اجازت دی دکھاؤ ڈاکٹر کو. اب یہ ہے کہ اب جسم کو چھپانا گناہ ہے، اب یہاں پر دکھانا ضروری ہے. ہاں، اس میں ضروری ہے کہ ایسا کپڑا لے لیا جائے، کو وہاں سے کاٹ لیا جائے، اتنا حصہ ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. یہ مقصد یہ کہ شریعت میں کسی بھی قسم کا تکلف نہیں ہے، لیکن کفار کے دلائل مکمل تکلف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے خدا تین ہیں، کس طریقے سے تین ہو سکتے ہیں، اس میں سراسر تکلف کے علاوہ کچھ نہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ تین ایک آفس کے اندر تین باس نہیں ہو سکتے ایک ہی عہدے کے اوپر، تو ایک دنیا میں تین خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک صاف سی بات، بدیہی بات. تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ. ایک بات تو یہ ہوگی کہ ان کے معبودان ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے. یہ تو بتوں کے بارے میں ہو گیا کہ بت نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. اس سے اگلی بات، انسان جس پر یقین رکھتا ہے، یہ آیت کا مفہوم ہے جو پہلا مطلب اور اصلی مطلب ہے، اس سے اور باتیں نکلتی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ انسان جن کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے، مؤثر بالذات کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اندر ایفیشنسی سمجھتا ہے، جس چیز کو افیکٹو سمجھتا ہے، تو جو بھی چیز انسان افیکٹو اور ایفیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہے، یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ پروٹیکشن کے لیے بہتر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھنا اس چیز کے اندر مؤثر میں ہوں. وہ چیز اصل میں افیکٹو نہیں ہے، افیکٹو اصل میں میری ذات ہے جو کہ اس کے ذریعے سے فائدہ دیتی ہے. چنانچہ پانی کے اندر اللہ نے پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، خود پانی کے اندر نہیں ہے. لہذا ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی چیز سے مسئلہ حل ہو، شکر اللہ رب العزت کا کیا جائے گا کہ اللہ جی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس چیز کے ذریعے سے میرا مسئلہ حل کرا دیا. ہاں، کسی انسان نے مدد کی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اللہ کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. یہ پنکھا تمہیں فائدہ پہنچا رہے بھائی، اس کے ذریعے سے ہمارا پسینہ نہیں آ رہا، اس میں گرمی نہیں لگ رہی، ہم سکون سے بیٹھے ہیں. جی پنکھا بالکل فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے پہنچا رہا ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے. ہاں، باقی پنکھا چلانے سے گرمی ختم ہوگی، اے سی چلانے سے گرمی ختم ہو، وغیرہ گرمی ایسے ختم تھوڑی ہوگی. اللہ رب العزت نے حکم دیا آکلو و توکلو، پہلے جانور باندھو، پہلے گیٹ کو تالا لگاؤ، کنڈی لگاؤ، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کا حکم دیا ہے. لیکن یقین تالے اور لاک کے اوپر کرنے کے لیے کی اجازت نہیں دی، یقین اللہ نے اپنی ذات کے اوپر کرنے کی اجازت دی ہے. ایک بہت بڑے ہمارے کہانی نگار تھے اشفاق احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے. مجھے لگے کہ ایک دن ان کی چوری ہو گئی، تو کہا بھائی آپ نے تالا لگایا تھا؟ کہ جی تالا لگایا تھا. کہ پھر چوری کیسے ہوگی؟ کہ بھائی تالا تو دوستوں کے لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی دوست نہ چیز اٹھا کے لے جائے. تالا چوروں کے لیے نہیں لگایا جاتا، کیونکہ چور کے لیے تالا لگا ہوا اور نہ لگا ہوا برابر ہے. تو تالا دوستوں کے لیے ہوتا ہے، چوروں کے لیے اور دشمنوں کے لیے نہیں ہوتا. تو پروٹیکشن دوستوں سے ہوتی ہے، دشمنوں سے ہو نہیں سکتی. چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس تالے سے فائدہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاکر سے فائدہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے فائدہ ہے، لیکن عقیدہ یہ رہے کہ اس کے پیچھے مؤثر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتا. میرے ایک رشتہ دار ہیں، انتقال ہو گیا ان کا. ان کو برف کی سلوں میں بٹھا دو یا اے سی میں بٹھا دو، ان کو اتنی گرمی لگتی تھی کہ جس کی حد نہیں. ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اے سی اور کسی قسم کا کوئی پنکھا مؤثر نہیں ہوتا تھا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کینسر کے پیشنٹس کو کہ جب ان کی کیمو تھراپی ہوتی ہے تو ان کے اوپر کوئی اے سی اثر نہیں کرتا کسی بھی چیز، کیونکہ اس کے پیچھے ایک اندر اثر پیدا کر رہا ہے جو گرمی آ رہی ہے. تو مؤثر اس سے سمجھ میں کہ مؤثر حقیقی یہ اے سی نہیں ہے، مؤثر حقیقی پنکھا نہیں ہے، اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، طارق روڈ کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھائی اور وہاں سے باہر نکلے تو کوئی ان کا دشمن تھا، وہ آیا اور انہوں نے ان کو گولیاں ماری. گولی یہاں سے لگی، میں نے خود ان کا نشان دیکھا، یہاں سے لگی اور سر کے اندر سے نکل گئی، بالکل زندہ بچ گئے.
कुछ भी मसला नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गया। लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद किसी ने वहीं से निकलते हुए गोली मारी, वहीं पेट में कहीं गोली लगी, वहीं गिर के शहीद हो गए। तो मौसिर अल्लाह की जात होती है, इंसान के इख्तियार में नहीं होता। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीर, ऐ पैगंबर हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बना के भेजा। अल्लाह ने दुनिया में हर जमाने में ऐसे इंसान पैदा किए हैं कि हम उनसे जितनी भी नफरत कर लें, हम उनका जितना भी मजाक उड़ा लें, वो हमसे मोहब्बत करते रहते हैं, वो हमसे प्यार करते रहते हैं। जैसे माँ है, हम जितना भी उनसे मजाक उड़ा ले वो हमसे मोहब्बत करती रहती है। ऐसे ही अल्लाह ने दीनी शख्सियात भी कुछ ऐसी पैदा फरमाई हैं कि उनसे हम जितनी भी नफरत कर लें, जितना भी उनका मुकाबला कर लें, वो हमसे मोहब्बत करती रहती हैं। और उनमें सबसे बड़ी जात पैगंबरों की जात होती है। तो पैगंबर आपको जो भी कहते हैं, आप इनके लिए बशारत भी दें, आप इनको डराएं भी, और आप ये कह दीजिए देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जितनी भी गालियां देते हो दो। कुल आप कह दो मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं आपसे किसी भी अजर का सवाल नहीं, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, हाँ मेरे लिए ये अजर है कि कोई अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े, ये मेरे लिए अजर है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली जब जमात निकली थी तो 8 बंदे जमात में गए थे, जो हजरत मौलाना इलियास साहब के उन साथी के साथ थे। उन्होंने खुद वाकया सुना। मौलाना हबीब साहब कोयटा वाले हमारे मदरसे में तशरीफ लाए थे, वाकया सुनाया। फरमाने लगे कि ये खेत में एक किसान जो है वो हल चला रहा था, तो उसके साथ जाके उससे बात कर रहे थे, तो उसने हल चलाने में जो छड़ी इस्तेमाल होती थी वो मौलाना इलियास साहब को मारी। तो मौलाना इलियास साहब वहां से मुड़े और मस्जिद में आ गए। तो उस किसान को बुरा लगा कि मैंने बाबा जी को ऐसे छड़ी मार दी, मुझे मेरे वालिद की जगह मुझे नहीं मारनी चाहिए थी। तो वो मस्जिद में आए तो कहने लगे कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि मौलाना इलियास साहब अल्लाह से सजदे में गिर के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की उस बंदे में कमी नहीं, ये कमी मेरे मोहब्बत देने में, कमी मेरी दावत पहुंचाने में कमी है, आपके उस बंदे में कमी नहीं है। फरमाने लगे कि उस दिन चोट लगी है, और चोट लगने के बाद उसके बाद आज भी वो रायविंड के मुकीम हैं, हमारे बड़े अकाबिरीन में से हैं, कि एक मोहब्बत की दुआ और एक मोहब्बत की का पैगाम था कि उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पैगंबर भी यही करते हैं, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, कोई तुमसे मांगता नहीं हो कि तुम मेरी दावत करो, तुम मुझसे मोहब्बत करो, तुम मुझसे ताल्लुक बनाओ, कुछ ऐसा नहीं। इल्ला बस मेरा अजर क्या है, मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, कि कोई अपना रास्ता अल्लाह की तरफ बना ले, बस यही मेरा अजर है। तो कायनात में ऐसी शख्सियात हर वक्त रहती हैं, कायनात में ऐसी शख्सियात हर जमाने में रहती हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और कुरान से ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए।